نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. یعنی وقتی طور پہ تھوڑا سا پریشر ہوا. آپ کو پتہ ہے شیطان حاوی ہو ہی جاتا ہے انسان پہ. پریشر بھی تھا اور ایک دم یہ تو دیکھیں میں کہتی ہوں یہ تو بہت غلط بات ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی تو راستے دکھائے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف برائی کی طرف جائیں، اچھائی کی بھی تو کئی راستے. اپنے ماں باپ کے گھر کا قرضہ اتروایا، ان کا گھر بنوایا، اس کے بعد اپنی اور اپنے بھائی کی شادی بھی کروائی اور پھر اس کے بعد خاوند کے گھر میں آئی. کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، عورتوں کے نام پہ وہ آئی ڈیز بنا لیتے تھے اور بعد میں وہ تنگ کرتے تھے. اگر کوئی ایسا آتا تھا تو میں اور وقت ایسا آیا کہ بہن بھائیوں کو ہم سب کو اسکول سے نکال دیا گیا کہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92. ناظرین کہتے ہیں ارادہ جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یہ ایک آپا میرے ساتھ موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ 2011 میں کچھ ایسے حالات تھے کہ کبھی کبھی کھانا بھی ہمارے گھر نہیں ہوتا تھا، اور اب انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا، اپنے سسرال والوں کو بھی گھر بنا کے دیا اور اپنے میکے والوں کو بھی گھر بنا کے دیا. یہ ساری کہانی، یہ مٹی کو ہاتھ لگایا اور سونا بن گیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے بھائی؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. اچھا مس نبیلہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا کیا آپ نے جادو کیا، ٹونا کیا کہ آپ نے مٹی کو ہاتھ لگایا وہ سونے کی ہو گئی؟ میں نے محنت کی اور اللہ پہ یقین کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو سونا بناتا گیا. کیا آپ نے محنت کی ہے؟ یقین ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، یقین ہونا چاہیے، لیکن محنت کا کیا طریقہ کار تھا وہ بھی بتایا جائے. جی میں نے آن لائن قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تقریباً 2011-12 سے. ٹھیک ہے، وہاں سے اس سے پہلے حالات کافی زیادہ خراب تھے. گھر کے حالات ایسے تھے کہ گھر میں کھانا ایک وقت نصیب ہوتا تھا، دوسرے وقت نہیں ہوتا تھا. یعنی اتنے حالات خراب ہو چکے تھے. یعنی ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر خوشی، ہر نعمت سے اللہ نے نوازا، اور ایک وقت ایسا آیا جب ہر نعمت چھن گئی. اور وقت ایسا آیا کہ بہن بھائیوں کو ہم سب کو اسکول سے نکال دیا گیا کہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا. تو وقت انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. پھر میں نے گھر بیٹھ کے محنت کی اور الحمدللہ میٹرک کیا. اس کے بعد میری دوست نے مجھے بتایا کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ بچیوں کو دین کی کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. تو وہاں پہ میں نے الحمدللہ کورس کیا کمپیوٹر کا. اور کورس کے دوران یہ مجھے پتا تھا کہ لوگ آن لائن قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، پر میرے پاس نہ تو کمپیوٹر تھا اس وقت اور نہ ہی میرے پاس وسائل تھے اس وقت. میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا اس وقت. تو میں نے اپنے ٹیچر سے اجازت لے کے وہیں پہ جو ہے نا الحمدللہ آن لائن لوگوں کو سرچ کیا اور جو ہے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا وہیں پہ. تو میرے ٹیچر نے جو وہاں کے چیئرمین صاحب تھے ان سے بات کی کہ بچی کے پاس اللہ کا دین ہے لیکن اس کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے وہ پڑھا سکے. تو جو ہمارے چیئرمین صاحب تھے انہوں نے خالد مقبول سے بات کی جو کہ اس وقت کا گورنر ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے پہلا لیپ ٹاپ جو ہے وہ گفٹ کیا. تو اس کے بعد الحمدللہ پہلے تو میں وہاں بیٹھ کے پڑھا رہی تھی، تو پھر میں نے الحمدللہ گھر بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا. یعنی مارننگ میں جو ہے میں کورس کرنے کے لیے جاتی تھی اور ایوننگ میں بیٹھ کے ایک تو لوگوں کو سرچ کرتی تھی، اور ساری رات میرے ابو جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں. عورتوں کے نام پہ وہ آئی ڈیز بنا لیتے تھے اور بعد میں وہ تنگ کرتے تھے. اگر کوئی ایسا آتا تھا تو میں اپنے ابو کی بات کروا دیتی تھی کیونکہ مجھے اس وقت بلاگ کرنا نہیں آتا تھا. یعنی اس وقت کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ یوز نہیں کی تھی اس لیے پتہ ہی نہیں تھا کہ بلاگ کہاں سے ہونا ہے. آئی ڈی بھی جو ہے میرے سر نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے بنانا ہے، تو وہ آئی ڈی تو میں نے سیکھ لیا پر بلاگ کرنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلاگ کرنا بھی آ گیا. یعنی اگر کوئی ایسا فیک آئی ڈی بنا کے کوئی آتا تھا تو اس کو فوراً سے بلاک کر دیتی تھی. پھر میں نے پورا سال جو ہے وہ دن رات جو ہے میں نے محنت کی، دن رات لوگوں کو ریکویسٹیں سینڈ کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری بازو پکڑی اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے بیٹھی. اپنے ماں باپ کے گھر کا قرضہ اتروایا، ان کا گھر بنوایا، اس کے بعد اپنی اور اپنے بھائی کی شادی بھی کروائی اور پھر اس کے بعد
خاوند کے گھر میں آئی تب بھی حالات اتنے زیادہ ویل سیٹ نہیں تھے، ہسبینڈ کے پاس اس وقت جاب بھی نہیں تھی، تو تھوڑا پریشان تو ہوئی تھی میں کہ میری امی نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کہ نہ تو ان کا گھر ہے نہ ہی اس کے پاس جاب ہے۔ تو میں نے پھر امی سے کہا، میں نے کہا آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ تو میری امی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، میری بیٹی کے نصیب سے اللہ نے اس کو بڑا دینا ہے، یہ یتیم ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کی ذات بڑا راضی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ واقعی ہی ایسے ہوا۔ میں شادی حال میں اپنی امی سے لڑ رہی تھی، میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میں نے نہیں جانا، میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کا اتنا کیا اور آپ لوگ میرے ساتھ کیا کھڑے ہو۔ میری امی کہتی ہیں بیٹا پاگل نہیں بنو، یہ تمہاری اصل زندگی ہے، یہ جو اب تمہاری زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو میں بڑی ڈس ہارڈ ہوئی، پھر میں گئی، اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا جب یہ پریشانیوں سے نکل آئی ہوں تو آگے بھی تو اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے نا۔ تو میں نے کہا چلے کوئی نہیں، میں انشاءاللہ اگر ان کے حالات نہیں سیٹ تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کرواؤں گی۔ یعنی وقتی طور پہ تھوڑا سا پریشر ہوا، آپ کو پتہ ہے شیطان حاوی ہو ہی جاتا ہے انسان پہ، پریشر بھی تھا اور ایک دم سے ہماری شادی ہوئی، یعنی شادی بھائی کی تھی اور ساتھ میں ہماری بھی شادی ہو گئی۔ اچھا، تو بس شادی ہوئی اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میرا گھر ان کے گھر میں پاؤں انٹر ہوا تو اسی وقت ان کو 2 جگہ سے جاب کی آفر ہو گئی اور الحمدللہ ان کو اسی دن جو ہے وہ شادی کے تیسرے دن اپنی جاب پہ گئے اور الحمدللہ تیسرے چوتھے دن ہی ان کو ایک، یعنی وہ شیشے ایلومینیم کا کام کرتے تو ان کو ایک پرائیویٹ کام ملا، تو الحمدللہ تیسرے چوتھے دن ہی ان کو ماشاءاللہ جو ہے 25,000 روپیہ اس وقت بچ گیا۔ تو میری امی کہتی ہیں بیٹا ابھی تو سٹارٹ ہے، اللہ نے تمہیں بہت دینا ہے۔ اس لیے تو آیت ہے کہ اولاد مرد کے حصے میں اور رزق عورت کے حصے میں آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور یہ اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے بعض دفعہ لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جو ہے رزق نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی عورت جو ہے عورت ہی ہر جگہ وہ کی جاتی ہے، پر الحمدللہ میں اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے کہیں پہ بھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ اچھا، آپ نے اللہ پاک نے تو مایوس نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے سالوں میں 11 سال ہو گئے آپ کو اس کوچنگ اور ٹیچنگ کی لائن میں، تو آپ نے اور بھی بچیوں کو ٹرین کیا، عورتوں کو ٹرین کیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہو سکیں اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں؟ جی الحمدللہ میں نے کافی زیادہ لوگوں کو سکھایا جو بھی میرے پاس آیا، اور الحمدللہ اس ٹائم میری اپنی فیملی جو ہے وہ پوری تقریباً جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا رہی ہے آن لائن، کیونکہ ہمارے جو فیملی ہے نا اس میں بچیوں کو دین کی تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، پر ہمارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیاوی سے پہلے دینی تعلیم، اور الحمدللہ میری اپنی بہنیں جو ہیں وہ بھی عالمہ بھی ہیں اور حافظہ بھی ہیں، یعنی انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے اور عالمہ بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ خود بھی آن لائن قرآن پاک پڑھا رہی ہیں، میری بھابیاں جو ہیں وہ بھی پڑھا رہی ہیں، میری کزنس وغیرہ جو بھی ہیں ہمارے جتنے بھی ساری خواتین جو ہیں جو الحمدللہ وہ ساری اس ٹائم پڑھا رہی ہیں، اور جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں یعنی سن کے کہ یہ پڑھاتی ہے تو ہمیں سکھا دے، تو میں الحمدللہ سب کو سکھاتی ہوں۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ایک عورت کسی برائی کے راستے پہ چل پڑے کسی بھی مجبوری سے، تو وہ اپنے گلی محلے کی ساری عورتوں کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، آپ نیکی کی طرف آئیں گے اور سب کو نیکی کی طرف لے کر گئی ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین جو ہے خاص طور پہ اس طرح کا کام کرتی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ یہ تو دیکھیں میں کہتی ہوں یہ تو بہت غلط بات ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی تو راستے دکھائے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف برائی کی طرف جائیں، اچھائی کی بھی تو کئی راستے ہیں، اگر انسان چاہے تو وہ اور بھی محنت کر سکتا ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر سکتا ہے، دینی تعلیم تو ہم ہر کوئی اپنی بچیوں کو دیتا ہے، بچوں کو دیتا ہے، تو وہ دین سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے، وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں، یا کوئی بھی کسی کے اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام بھی تو کر سکتی ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہوئی ہے کہ نہیں کہ بس جو ہے جسم بیچ کے ہی جو ہے انسان جو ہے وہ کما سکتا ہے، یہ خالی اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں رکھی انسان کے لیے، اللہ نے کئی اور راستے بنائے ہیں، کوشش یہی کریں کہ جو ہے راستے سے بھٹکنے کی بجائے ثابت قدم رہیں، اور اللہ کے راستے پہ اگر آپ جڑیں گے نا تو اللہ بھی انسان کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، تو وہ کیسے ہمیں اکیلا تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، اگر کچھ لڑکیاں، خواتین، عورتیں کوئی بھی اگر آپ سے یہ سیکھنا چاہیں تو آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟
جی بھائی میرا یوٹیوب چینل ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھانا سیکھنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ آ کے میرے سے رابطہ کر سکتا ہے. نبیلہ رمیز ولاگ کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، تو انشاءاللہ میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گی، آپ اس میں لگا دیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے. تاکہ جو سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے یہ ساری ویڈیوز جو ہے بنا کے تقریباً 9-10 مہینے پہلے ساری ویڈیو A to Z جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہیں کہ کس طرح سے میں نے سٹارٹ کیا، کس طرح سے میں نے فرسٹ اسٹیپ لیا، سیکنڈ اسٹیپ لیا، اور کس طرح سے میں آج گھر بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں. یہ سارا طریقہ کار میں نے اپنے یوٹیوب چینل نبیلہ رمیز ولاگ پہ سکھا دیا ہوا ہے. تو اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ آ کے مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے. ناظرین، اگر آپ کا ارادہ ہو نیکی کا، ایمانداری سے محنت کرنے کا اور پیسے کمانے کا، تو ہزاروں راستے ہیں. اگر آپ لوگوں کے دل میں بے ایمانی ہو یا سستی، کاہلی اور چوری ہو تو پھر بھی ہزاروں راستے غلط کام کرنے کے. یہ آج ہماری پاکستانی بیٹی بہن اتنی زبردست انہوں نے اپنی لائف گزاری، اتنی مشکلات آئیں لیکن پاکی کا دامن نہیں چھوڑا، محنت کی اور قرآن پاک سیکھا، سکھایا لوگوں کو، اور آج جو ہے وہ ایک دیے سے دیا جلاتی جا رہی ہیں اور اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھڑا کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.